آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ مجھے دو سوالات موصول ہوئے تھے کسی کی جانب سے، انہوں نے مجھ سے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ پیدائش اس کا 9 باب، اس کی انہوں نے سوال کیا تھا اس کی پہلی آیت سے لے کر اور 6 آیت میں جو لکھا ہوا ہے خون کے بارے میں کہ کیا ہم اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بار بار رہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ کیا ہمیں خون کیوں نہیں کھانا چاہیے اور خون کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ پیدائش اس کا 9واں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جب پہلی بار جب خدا نے دنیا کو تباہ کیا، دنیا کو تباہ کرنے کے بعد نوح اور اس کا خاندان جو بچ گیا اور ساتھ جانور بچ گئے، یہاں لکھا ہوا خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور کہا بار بار رہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا، اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر ایک چیز کا انہوں نے منع کیا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا، میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا، جو آدمی کا خون کرے گا اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ یہاں پھر ایک بار پیدائش اس کا پہلے باب 26 میں لکھا اور ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائے، یہاں پھر ایک بار لکھا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ تو جب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا تو پھر جو یہاں لکھا گیا ہے کہ خون اس لیے نہیں کھانا کیونکہ خون صرف قربانی کے لیے تھا، خون صرف قربانی کے لیے تھا۔ اس کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو احبار اس کا 17 باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، خون کے بارے میں لکھا ہے کہ خون صرف قربانی کے لیے تھا، اور جو خون گوشت آپ کھا سکتے تھے لیکن خون جو تھا وہ صرف قربانی کے لیے تھا، اور خون میں چونکہ اس کی جان ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک جو بید یہ بھی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے، کیونکہ خون جب آپ قربانی دیتے تھے تو خون بہایا جاتا تھا اور اس کے وسیلہ سے وہ جو شریعت میں اپنے گناہوں سے وہ نجات حاصل کرتے تھے، تو اسی طرح خون کو نہیں کھانا چاہیے تھا کیونکہ خون میں اس کی جان تھی اور خون صرف قربانی کے لیے ہوتا تھا، اس لیے ہم خون تب نہیں کھانے کی اجازت دی گئی تھی۔ اور 17 باب میں جو لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ خون خداوند یسوع مسیح نے چونکہ قربانی دی، اس نے اپنا خون بہایا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم خون کو نہیں کھا سکتے۔ اس کے جب اس نے خون بہایا تو وہ خون کے وسیلہ سے ہم نے اپنے گناہوں سے نجات حاصل کی، اس لیے خون کا ادھر منع کیا گیا تھا پیدائش میں اور احبار کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں 17 باب، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم خون نہیں کھا سکتے کیونکہ خون صرف قربانی کے لیے ہوتا تھا۔ آمین۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ اور جو دوسرا سوال مجھے ایک بھائی نے کیا تھا کہ ہم ایماندار جو ہوں گے وہ تو خداوند یسوع مسیح کو جو قبول کریں گے وہ تو خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، لیکن ان کا کیا بنے گا جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ان کو خدا کے کلام کی منادی نہیں کی گئی، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے نہیں سنا، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومیو اس کا پہلا باب اس کی ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت سے، یہاں لکھا گیا ہے کہ
18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی انسان کو انجیل کے پیغام کی ضرورت کیوں ہے، عالمگیر ضرورت کیوں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے کہ انجیل کی خوشخبری کے بغیر ان کے لیے بچنے کا کوئی امید نہیں۔ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور راستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ناراست زندگیوں اور ناراست طور پر طریقوں سے راستی کو دبائے رکھتے ہیں، لیکن خدا کا غضب کس طرح ظاہر ہوتا ہے۔ خدا انسان کو ناپاکی اور اس کے دل کی بری خواہشوں اور ناپسندیدہ عقل حوالہ کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ خدا اکثر انسانی تاریخ میں درد آتا ہے تاکہ اس کے گناہوں پر اپنی سخت ناپسندگی کا اظہار کرے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں موقع دیا ہے ان لوگوں کو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے سنا نہیں، لیکن کائنات میں جب وہ دیکھتے ہیں، خدا کی کائنات کو دیکھتے ہیں، دنیا کو بنے ہوئے دیکھتے ہیں، اس میں خدا کی قدرت پائی تھی۔ اگر وہ ان سے بھی انہوں نے نہیں سیکھا تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک المیہ ہے، کیونکہ خدا نے دیکھیں جن لوگوں نے کبھی انجیل کی خوشخبری نہیں سنی، کیا وہ بھی ہلاک ہوں گے؟ سوال یہ تھا۔ پولس ثابت کرتا ہے کہ ان پر بھی خدا کا غضب ہے، اپنی لا علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ جو تھوڑا بہت نور ان کے پاس ہے اس کو بھی رد کرتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان پر ظاہر کر دیا گیا۔ خدا نے ان کو اپنے ظہور کے بغیر نہیں چھوڑا۔ دنیا کی پیدائش کے وقت سے خدا دو اندیکھی صفتیں ظاہر کی گئی ہیں تاکہ سارے انسان دیکھ سکیں۔ اول اس کی ازلی قدرت اور دوم اس کی الوہیت۔ اور اس رسول یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس نے کا مطلب ہے الوہیت یا خدا کی ذات۔ اس سے اس کے وجود کا نہیں بلکہ اس کے کردار یا سیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی الوہیت کا کم اور جلالی صفات کا زیادہ اظہار ہوتا ہے۔ اس کی ذات کا تصور تو پہلے ہی موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں مکاشفہ اس کا 20 باب، تو اس میں ہمیں بڑا واضح مل جاتا ہے کہ جنہوں نے خدا کے بارے میں خدا کا کلام نہیں سنا وہ کیا خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو مکاشفہ اس کا 20 باب میں پورا ہمیں ایک پورا نقشہ بتا دیا گیا ہے، پہلی قیامت کا اور دوسری کتاب قیامت کا۔ اگر آپ اس کی دیکھیں پیدائش اس کا پہلا باب اس کا 20 باب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی کہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کی 1000 سالہ دور آئے گا، شروع ہونے سے پہلے ضرور ہے کہ شیطان کو قید کیا جائے۔ اور جب خدا یسوع مسیح، اس کا مقصد یہ ہے کہ فرشتہ آسمان سے اترا ہے، اس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر ہے۔ اگر ہم دیکھیں جب خدا یسوع مسیح دنیا میں آئے تو انہوں نے شیطان کو باندھا۔ متی اس کا 12 باب اس کی 29 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا تھوڑا سا لنک ہے۔ اچھا، جب اس کو باندھنے کا ایک اور مرحلہ بھی آئے گا، اب 2 بار باندھا، اب ایک بار تو خدا یسوع مسیح جب آئے تب باندھا، ایک بار پھر جب وہ آئیں گے دوبارہ اپنے دوسری آمد پر، اس فرشتہ نے شیطان کو پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھ دیا۔ اب جو یوحنا جو یہاں اس آزمانے والے کے 4 نام گنواتا ہے، اژدہا، سانپ، ابلیس الزام لگانے والا، اور شیطان مخالف مسیح اور دشمن۔ اب 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں یہ سب سے بڑا دشمن اتھاہ گڑھے میں بند رہتا ہے۔ اتھاہ گڑھے پر مہر کر دی جاتی ہے تاکہ وہ نکل کر قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔
مسیح کی بادشاہی کے اختتامی دنوں میں اس کو آخری اور مخصوص بغاوت کے لیے تھوڑے عرصہ کے لیے کھولا جائے گا۔ اب یوحنا دیکھتا ہے کہ لوگ ہم چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں، چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں 20 باب کی، پھر میں نے تخت دیکھے اور ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کو روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے پر اپنے ہاتھوں پر لی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اب یوحنا دیکھتا ہے کہ لوگ تختوں پر بیٹھے ہیں، ان کو بادشاہی کرنے کا اختیار دیا گیا۔ یہ کلیسیائی دور کے مقدسین ہیں جو مسیح کی دلہن کی حیثیت میں اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ یوحنا کو شہیدوں کی ایک جماعت بھی دکھائی دیتی ہے جنہوں نے حیوان کی چھاپ اپنے اوپر لینے سے انکار کیا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت کے دوروں کے مقدسین ہیں جو اپنے ایمان کی خاطر جان سے مارے گئے تھے۔ یعنی جب مخالف مسیح آئے گا تو ان کو وہ اپنی چھاپ دے گا اور ان پر ظلم کرے گا، ان کو کہے گا کہ تم خدا یسوع مسیح کا انکار کر دو، لیکن وہ نہیں کریں گے، وہ اپنے ایمان میں قائم ہیں۔ یہ دونوں گروہ خوشحالی اور امن کے اس سنہری دور میں مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ پھر 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں ہم یہاں 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ اب 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ پہلا حصہ ہم دیکھتے ہیں باقی مردے سے مراد سارے زمانوں کے غیر ایماندار لوگ، ان کو 1000 سالہ بادشاہی کے بعد اٹھایا جائے گا، ان کو 1000 سالہ بادشاہی کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو منادی انہوں نے نہیں ان کو دیکھا، لیکن ان پر ظاہر ہو چکا تھا اس کی الوہیت، اس کی صفات خدا کی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے دیکھتے ہوئے بھی اس کو قبول نہ کیا، اس کو نہ دیکھا کہ خدا کو پورے طریقے سے ہمیں جاننا چاہیے۔ جیسے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے اپنے خدا کو مان۔ تو اگر ہم پھر بھی یہ رکھتے ہوئے بھی خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ سب سے جو بڑا حکم دیا تھا کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور ساری اپنی عقل سے خدا کو مان، اس کو قبول کر۔ تو اگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر یہ ہماری حماقت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کی بادشاہی ہوگی تو ان کو غیر ایمانداروں کو ایک موقع دیا جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے شیطان کو باندھا، لیکن پھر جب دوسری آمد پر آئیں گے پھر وہ شیطان کو باندھیں گے 1000 برس کے لیے وہ باندھا جائے گا۔ پھر جو خدا یسوع مسیح جو مردے جو اس کے ساتھ جو جی اٹھیں گے ایماندار، وہ ان کو ساتھ لے جائے گا، پھر ان کو پھر 1000 سال بادشاہی کے بعد پھر شیطان کو کھول دیا جائے گا۔ پھر وہ جو لوگ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا ان کو موقع دیا جائے گا ایک اور۔ پھر اس کے بعد جب ان کو موقع دیا جائے گا پھر حجوج مجوج کی لڑائی ہوگی، جیسا کہ آپ 20 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو سارا، اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں 20 باب کی 7 سے 8 آیت میں لکھا ہے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکے ہیں کہ تو ہر شیطان کیسے چھوڑ دیا جائے گا اور زمین کی چاروں طرف جائے گا، اور تاکہ ان قوموں کو گمراہ کرے جو مسیح کے خلاف، اور جن کو جوج اور ماجوج کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جوج ماجوج جون سے اسرائیل کے شمال میں ایک بڑا ملک ہے، اور جوج اس کا حاکم ہوگا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں آیت میں بے دن باغیوں کو فوج بھرتی کر لینے کے بعد ابلیس جون سا یروشلم پر چڑھائی کرے گا، مگر
खुदा की तरफ से आसमान पर से आग नाजिल होकर उनको भस्म कर देगी। अब होगा इस तरह कि खुदा यीशु मसीह आए इस दुनिया में, जब वो चले गए, फिर जब वो दोबारा आएंगे तो 1000 साल के लिए वो अपनी खिदमत करेंगे, बादशाहत कायम करेंगे, उसमें शैतान को बांधा जाएगा और फिर मुकस्सीन को खुदा यीशु मसीह अपने साथ ले जाएंगे। फिर उसके बाद एक और मौका दिया जाएगा जो गैर ईमानदार लोग हैं, बेईमानों ईमान लोग हैं जिनका ईमान नहीं था खुदा यीशु मसीह को, फिर वो कबूल नहीं करेंगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए उनको अथाह गड्ढे में और उनको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। और कहने का मकसद ये है कि सवाल तो ये बड़ा अजीब सा है कि उनका क्या बनेगा। हमें ये सवाल करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें उनको मुनादी करना जरूर है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने मत्ती उसका 28 बाब उसकी 19 आयत में हम देखें वहाँ लिखा हो गया है, सब कौमों को जाकर शिगिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमें ये बात करने से पहले हमें सवाल अच्छा है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, उनको लोगों को कलाम सुनाना चाहिए जिनको पास अभी हम कलाम नहीं पहुँचा सकें। और अगर ये जो मीडिया खुदा ने हमें दिया है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम इनके ज़रिए उनको कलाम सुना सकते हैं। और हमें बाहर निकलना चाहिए। अभी तो हालात ऐसे हैं कि लेकिन फिर भी जब हमें कभी मौका मिलता है तो हमें खुदा यीशु मसीह की गवाही देने से शर्माना नहीं चाहिए, उनको कलाम की गवाही देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें यहूदा के ख़त में उसका एक ही बात है और वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ लिखा गया है कि अपने आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहूदा उसका एक ही बाब है, उसकी 30 में लिखा है, और ऐ प्यारे, जिस वक्त तुम उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जाफशानी करो, ईमान के वास्ते जाफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। अब हमें उसके ईमान के जाफशानी करनी है, उसके लिए मेहनत करनी ताकि हम लोगों को कलाम सुना सकें। इसके बाद आप देखें कि कुर्सियों उसका हम देखते हैं उसका 4 बाब उसकी 5 में लिखा है, वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। और जब आप किसी से बात करें तो उनको मुनासिब जवाब देना चाहिए, क्योंकि गैर कौम वाले हमसे बहुत सवाल करते हैं, तो उनको मुनादी करनी चाहिए। ठीक है, और मुनादी ज़रूर करनी चाहिए। अब लिखा हुआ है पर दूसरा समाज उसका दूसरे बाब में और उसकी पहली आयत में, बस ए फर्जंद तो उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दयानतदार आदमी के सबूत कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। तो हमें लोगों को ये तालीम सिखानी है, लोगों को खुदा यीशु मसीह के बारे में बताना है ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरह मत्ती उसका 28 उसकी 19 में कहा गया है कि हमें गैर कौम में जाकर खुदा यीशु मसीह की मुनादी करनी है। तो अच्छी बात है ये सवाल किया भाई ने, लेकिन इस सवाल का मकसद उनका ये था कि हमें उनका क्या बनेगा। तो उनको एक मौका दिया जाएगा ताकि वो खुदा के कबूल करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो जहन्नम में दोज़ख में उनको धकेल दिया जाएगा शैतान के साथ। आमीन। खुदा सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।